وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران درس نمبر 252 آیت نمبر 14 حصہ سوم. آج کا موضوع: کیا ہمارا آخرت کی زندگی پر یقین بالکل نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو. سنو، جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے خدا کے ہاں باغات بہشت ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی، اور خدا اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 14 لفظی ترجمہ. زین للناس، اچھی کر دکھائی گئی ہے لوگوں کو خواہشات کی محبت. من النساء، عورتوں کی، والبنین اور بیٹوں کی، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ جمع کیے ہوئے ڈھیر سونے اور چاندی کے، والخیل المسومۃ اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام اور چارپائے، والحرث کھیتیاں. ذالک متاع الحیات الدنیا، البتہ یہ تو سامان عارضی ہے دنیا کی زندگی کا. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس اچھا انجام ہے. قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم،
آپ ان سے کہیے کہ میں تمہیں کیا نہ بتاؤں بہتر اس سے للذین اتقوا جو متقی ہیں عند ربہم رب کے پاس جنات تجری من تحتها الانہار باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے وازواج مطہرۃ پاک جوڑے ان کو دیے جائیں گے ورضوان من اللہ اور اللہ کی رضا واللہ بصیر بالعباد اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ کچھ جانتا ہے۔ سامعین اکرام، آل عمران کا بنیادی مضمون جو ہے اس وقت توحید کا چل رہا ہے، اور توحید کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے، ہمیں یہ غیر کے لیے نہ سمجھے، آپ اپنے لیے سمجھیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سامان دنیا ہے عارضی، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک بات یعنی اس کو ذرا اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، یہ چیزیں محبت کے قابل نہیں ہیں۔ محبت کے قابل تو ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ بھی ٹوٹ کے محبت کرنی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور وہ تو اس کی انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے کہ یہ تو متاع دنیا ہے، دنیاوی زندگی کا عارضی سامان ہے، اور اللہ کے نزدیک اچھا انجام ہے، حسن المآب، بہتر ٹھکانہ یا انجام یا واپس لوٹنے کی جگہ۔ دیکھیں، انسان بہتر کی تلاش میں ہوتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن بہتر انسان بہتر چاہتا ہے، ہر معاملے میں یہ اپنی وسعت کے مطابق بہتر چیز خریدتا ہے یا پسند کرتا ہے، بہتر چیز۔ تو اچھا، اب یعنی دنیا میں آپ دیکھ لیں، اس بات پہ ذرا غور، واللہ عندہ حسن المآب، بہتر انجام، بہتر خزانہ، بہتر ٹھکانہ۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ دیکھیں دنیا کی زندگی میں تو بہترین چیز کو پسند کرتے ہیں، حتی الوسع، کھانے کی جو اشیاء ہیں، جو آپ کھانا پینا کرتے ہیں، اس میں بہتر سے بہتر آپ کوشش کرتے ہیں۔ پھل آپ لیتے ہیں تو سڑے ہوئے پھل یا داغی پھل جو ہے آپ ایوائڈ کرتے ہیں، اچھے پھل لیتے ہیں، سبزی اچھی لینا پسند کرتے ہیں، گوشت اچھا لینا پسند کرتے ہیں۔ ہر انسان اپنی وسعت کے مطابق، اگر یعنی مثال کے طور پہ گوشت ہے تو ایک طرف بیف ہے، ایک طرف مٹن ہے، تو اگر اس کے پاس وسعت ہے تو وہ بہتر گوشت مٹن کا لے لیتا ہے، لیکن نہیں ہے تو پھر وہ گزارا کرتا ہے۔ ہر جگہ آپ اپنے بچے کو تعلیم دلوا رہے ہیں، بہترین تعلیم کہاں پہ ہے یہ آپ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اچھے سے اچھے بہترین اسکول میں آپ اپنی وسعت کے مطابق بہترین اسکول دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ تو اس طرح بہترین ہر چیز میں آپ بہترین، گھر آپ کی ضرورت ہے تو آپ ایسا گھر نہیں لینا چاہتے جو آپ کو پسند نہ ہو۔ پسندیدہ گھر جو ہے وہ جو دوسری میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی تھی، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، جو گھر تمہیں پسند ہے۔ تو پسند آپ رشتے کی تلاش میں جاتے ہیں، عموماً لڑکوں کی مائیں جو ہیں بیٹیوں کے لیے اچھے سے اچھا رشتہ تلاش کرتی ہیں، بہترین رشتہ، یا بیٹیوں کے والدین اپنے جو رشتے آتے ہیں اس میں سے بہترین کو چنتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے۔ تو ہر جگہ آپ دیکھیں، کپڑے آپ لیتے ہیں تو بہترین کپڑے لیتے ہیں۔ ہر خاتون جو ہے کپڑوں کا جہاں موضوع ہو گیا تو وہ خواتین جو ہیں وہ بہترین کپڑے اپنی وسعت کے مطابق بہترین کپڑے لینا چاہتی ہیں، بہترین ڈیزائن، بہترین ہم عموماً انسان جو ہے۔ اب یہ دیکھیں ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ بہترین رہنے کی جگہ کون سی ہے، بہترین ٹھکانہ کون سا ہے، بہترین انجام کون سا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک یہ نوکریاں ہیں، آپ اچھی نوکری دیکھتے ہیں جس کی تنخواہ اچھی ہو، پینشن اچھی ہو،
تو بہترین نوکری کی آپ تلاش میں رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں سارے دنیا اسی پیٹرن پر چل رہی ہے کہ بہترین، گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ آپ کہتے ہیں نا انگلش میں آپ کے 3 گڈ، بیٹر، بیسٹ، تو انسان بیسٹ جو ہے وہ چیز پسند کرتا ہے۔ اب یہ تو آپ کے یقین کی بات ہے۔ اگر آپ کا ظاہری دنیا پر یقین ہے تو آپ دنیا ہی کو بیسٹ سمجھیں گے رہنے کی جگہ، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے دنیا ہی کو اپنا ٹھکانہ سمجھ کے اسی میں سارا جو سرمایہ حیات ہے اسی کے لیے ہم نے وقف کر دیا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک یہ دنیا ہی کی باتیں ہیں اور دنیا ہی کی طرف دوڑ ہے۔ دوڑ ہونی چاہیے ہماری اللہ کی طرف، جنت کی طرف۔ دنیا میں انسان دوڑ لگانے آیا ہے، یعنی دنیا میں انسان کا ایک سفر ہے، یہ کرے گا، لیکن اس کو منزل آخرت کی بنانی چاہیے، اللہ کو منزل بنانا چاہیے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں اکثریت، مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، اکثریت نے اپنا ٹھکانہ، اپنی منزل دنیا کو سمجھ لیا ہے۔ اور اس بات کی وضاحت کے لیے یا دلیل کے لیے مجھے خاصے کچھ ایسے دلائل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھ لیں، ہم سب تقریباً ظاہر کو منزل بنا کے ظاہر ہی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، بہتر سے بہتر۔ آپ دیکھیں یہ ٹی وی اینکروں کی میں بات کروں تو ٹی وی اینکر جو ہے بہتر تنخواہ کے لیے کبھی ایک چینل سے دوسرے چینل میں چلے جاتے ہیں، دوسرے سے تیسرے، اور بہتر سے بہترین جو ان کو آفر زیادہ کرتا ہے تو وہ اس میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں آیا تھا کچھ سال پہلے ایک بول چینل تھا، تو اس نے اتنے پرکشش تنخواہیں دیں کہ ٹاپ کے جو اینکر تھے وہ سب اس میں تقریباً چلے گئے، اور پھر وہ ایک الگ کہانی ہے، پھر ان کو واپس آنا پڑا یا جو بھی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ انسان بہترین کو تلاش بھی کرتا ہے، چاہتا بھی ہے۔ اب دیکھیں آپ کے یہ یقین کی بات ہے، اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا آخرت پر یا آخرت کے گھر پر یا جنت پر یا دوزخ پر بالکل عقیدہ اور یقین نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہماری دوڑ جو ہے وہ دنیا کی ہے، دنیا کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، دنیا ہی کو ہم نے منزل بنایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان میں قرار دے دیا ہے۔ اور آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات سے انکار کر دیا، اور اس بآیات ربہم، اپنے رب کے احکامات سے اور اس کی ملاقات سے۔ دیکھیں ہمیں اوروں سے کیا غرض ہے کہ عیسائی کیا کر رہے ہیں، یہودی کیا کر رہے ہیں، یا ہندو کیا کر رہے ہیں، ہمیں تو اپنی سوچنی چاہیے سب سے پہلے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہ فرمایا ہے کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ لیکن ہم نے سودا کر لیا ہے شعوری یا غیر شعوری طور پہ دنیاوی مفادات کا۔ ہر شخص دنیاوی مفادات کا اسیر بن گیا ہے اور اسی دنیا ہی کے لیے جینا چاہتا ہے۔ یہ دیکھیں ایک بڑی دکھ بھری کہانی ہے، اور اس کی ابتدا ہمارے گھر سے ہوتی ہے، پھر مسلمان جو پاکستان یا پھر پوری امت جو ہے وہ اس وقت دنیا ہی کے خیال میں رہ رہی ہے۔ دنیاوی خیالات کو دنیاوی خیالات کا اوڑھنا بچھونا اپنا بنا لیا ہے۔ ساری سوچیں دنیا کی ہیں، ساری تدابیر دنیا کے لیے ہے۔
تو یہ ایک بڑی یعنی ایک ایسی تباہ کن سوچ ہے جس کا نقصان آپ کو دنیا میں بھی اٹھانا پڑے گا اور آخرت میں تو ذلت اور رسوائی کے سوا. دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں تو بڑا خطرناک بھیناک انجام ہے جس کا اس وقت آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اتنی خطرناک آپ کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ. جب جائیں گے نا تو دوزخ کی آپ آوازیں سنیں گے اور وہ چنگھاڑ رہی ہوگی اور غیظ کے مارے پھٹی جا رہی ہوگی. کبھی آپ نے کوئی مکان کو جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ لکڑی کے مکان کو جلتے ہوئے تھوڑا تصور تو کریں نا. لکڑی کے ایک بہت بڑا مکان ہے، خالص لکڑی سے بنا ہوا ہے، بہت زیادہ لکڑی ہے اور اس کو آگ لگ جاتی ہے. اب اس میں جو آگ لگنے کا شور ہے، آپ یعنی کوئی اگر میں آپ کے یقین کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا یقین دوزخ وغیرہ پہ نہیں ہے، یہاں پہ اگر آپ کو کوئی یعنی اس وقت مثال کے طور پہ ایک حیثیت کے آپ مالک ہیں، بہت مال و دولت ہے یا 50 کروڑ روپے ہے، کوئی آپ کو 5 ارب روپے کی آفر دیتا ہے، آپ کے پاس 50 کروڑ ہے، کوئی آپ کو 5 کروڑ کی آفر دیتا ہے کہ میں آپ کو 5 کروڑ ابھی یہ دیتا ہوں نقد، آپ اس میں کود جائیں. کتنے پیسے مل رہے ہیں آپ کو؟ 5 ارب. اور اگر مر گئے یعنی زندہ اگر بچ گئے تو آپ ان پیسوں وہ پیسے آپ کے ملکیت ہوں گے، لیکن اگر آپ مر گئے تو پیسے ضائع ہو جائیں گے، پیسے پھر آپ کو نہیں ملیں گے، وہ آپ کے دشمنوں کو ملیں گے، شاید ملیں یا نہ ملیں. لیکن میں مثال دے رہا ہوں، دنیا کی آگ پہ آپ کا اتنا یقین ہے کہ 5 ارب روپے کہ آپ کو آفر کی جا رہی ہے، لیکن اس جلتے ہوئے گھر میں آپ چھلانگ نہیں لگانے کے لیے تیار ہیں. دنیا پر یقین ہے اور آخرت پر بالکل. دیکھیں یہ بات میں آپ سے کہتا تو رہتا ہوں، لیکن صدا بصحرا کہتے ہیں نا، میں ایک ریگستان ہے بہت بڑا، بس اس میں آوازیں لگا رہا ہوں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے اسے. یہ ایک الگ بات ہے، میرا تو کام صدا لگانا ہے. تو ہم مقصد یعنی جو نقطہ کہنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہ جنت کی نعمتوں پر ہمارا یقین ہے، نہ دوزخ کے عذابات پر ہمارا یقین ہے. ہمارا سارا یقین کنورٹ ہے دنیا پر، دنیاوی مفادات. یہ ساری چیزیں جو بیان ہو رہی ہیں، آپ مجھے اگر سچے دل سے یہ کہیں کہ بھئی یہ چیزیں تو ہمیں پسند نہیں ہیں، نہ عورتیں پسند ہیں، نہ بیٹے پسند ہیں، نہ سونے چاندی کے جمع کے ہوئے ڈھیر پسند ہیں، نہ موٹریں پسند ہیں، نہ پراپرٹی پسند ہے، اس سے ہمارا کیا لینا دینا؟ آپ یہ کہنے کے لیے تیار ہیں؟ بتائیں مجھے. نہیں. پھر آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ چیزیں تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے. ورضوان من اللہ، آیت نمبر 15 میں ہے نا، رضوانم، اللہ کی رضائیں. جنت میں آپ کو اللہ آپ سے راضی ہوگا. تو آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے. بہرحال یہ باتیں سوچنے کی ہیں. میں تو یعنی میرا غرض ان آیات پہ یہ بات چیت جو میں کر رہا ہوں، اس کا غرض یہ ہے کہ ہم یقین کر لیں. اور یقین کی پھر دیکھیں، آپ کہیں گے ہم یقین کیسے کریں؟ آپ کو عقل سے کام لینا ہوگا. آپ کوئی گائے بھینس گدھے کی طرح نہیں ہے کہ آپ کی کوئی عقل ہی نہیں ہے. گدھے کا دماغ نہیں ہوتا، سڑک کے بیچ میں کھڑا ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ راستہ ہے، سواری کی جگہ ہے، کوئی آگے مجھے ٹکر بھی مار سکتا ہے اندھیرے میں. وہ بس کبھی دیکھا ہے آپ نے کوئی جانور بس کھڑا ہو جاتا ہے؟ کوئی گائے ہے یا گدھا ہے تو وہ سڑک کے بیچ میں جو ہے بس وہ جکالی کرنے لگتی ہے، یا آرام سے بس وہ گدھا جو ہے کھڑا ہوا ہے عین سڑک کے بیچ میں. ہم لوگ جو ہیں دوزخ کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں
اور اس میں گرا ہی چاہتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس منظر کی نقشہ کھینچا ہے قرآن میں، وَكُنْتُمْ عَلَى شِفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اور یہ آج ہی کی بات ہے، یہ مشرکین، یہ مکے کی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ اس وقت دوزخ کے کنارے، دوزخ کے یعنی آگ کے گڑھے کے کنارے پر ہیں۔ اب اس سے بچنے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ اور یہ میں بغیر کسی لالچ کے یا مفاد کے آپ سے یہ ملتمس ہوں کہ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اسلام کو سمجھیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چل پڑیں۔ دنیا کو ترجیح نہ دیں اخروی مفادات پر۔ بس ایک مختصر بات ہے، دنیا کی محبت کو دل سے نکال کے دل کی اللہ کی یاد سے اپنے دل کو منور کر دیں۔ یہ میری یعنی اپیل کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، میں بہترین کی بات کر رہا تھا، قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ۔ دیکھیں حسن المآب، وَاللَّهُ عِندَهُ حسن المآب۔ اب دنیا میں دیکھیں، دنیا تو ایک امتحان ہے، اگرچہ ہم اس کو عیش و آرام کی جگہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک امتحان کی جگہ ہے۔ اس امتحان کو اگر آپ نے پاس کر لیا اچھے نمبروں سے تو آپ چلے جائیں گے اگلے درجے میں، پاس ہو جائیں گے آپ۔ اور یہ تو پاس کرنا، امتحان دینا آپ کی اپنی سوچ پہ ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک امتحان ہو رہا ہے MBBS کا، فائنل ایئر کا ایگزام ہے، سارے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، 300-400 لڑکے ہیں مثال کے طور پہ۔ تو کچھ لڑکے جو ہیں، بہت سارے لڑکے، انہوں نے بہت اچھی تیاری کی ہے اور جو کوسچن پیپر ان کو دیا گیا ہے وہ اپنے جوابات بہت اطمینان اور طریقے کے ساتھ لکھ رہے ہیں، کیونکہ 3 گھنٹے کا وقت ہے اور سوالات بھی اتنے ہی ہیں کہ 3 گھنٹے میں آپ۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو یعنی مثال کے طور پہ ایئر کنڈیشن ہال ہے اور اس میں ایک طرف جو ہے فواکہات لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف بھنے ہوئے گوشت ہیں، مرغ ہے، مٹن ہے، یہ سیخ کباب ہیں، تکے ہیں، یہ وہ۔ تو کچھ یعنی 300 لوگوں میں سے 2-4 لوگ جو ہیں اٹھ کے وہ کھانا کھانے لگ جاتے ہیں، فواکہات۔ کوئی پہلے جو ہے سیخ کباب کھا رہا ہے، باربیکیو کھا رہا ہے، کچھ کھا رہا ہے، کچھ کھا رہا ہے، پھر وہ جب وہ کھا لے تو وہ میٹھوں میں آ جاتا ہے، یہ ڈیزرٹ ہے اور یہ کھیر ہے، یہ کسٹرڈ ہے، یہ رس گلے ہیں، یہ گلاب جامن ہے۔ وہ کھا لے تو پھر پھلوں کی میز پہ آ جاتا ہے، انواع و اقسام کے پھل ہیں، یہ آم ہیں، یہ کیلے ہیں، یہ انگور ہیں، یہ انار ہیں، تو اس پہ آ جاتا ہے۔ پھر وہ آ جاتا ہے چائے کے سٹال پہ، یہ کشمیری چائے ہے، یہ سبز قہوہ ہے اور یہ کالی چائے ہے، وہ چائے۔ اب یہ 3 گھنٹے وہ کھا پی کے گزار دیتا ہے۔ دیکھیں، ہم کھا لے پی لے جی لے، یہ ہمارا ایک قومی نعرہ ہے۔ دنیا میں عیش و آرام ہمارا مقصد حیات بن گیا ہے۔ سارے لوگ عیش و آرام کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، عیش سے۔ آپ دیکھ لیں اپنے گھر کیسے بناتے ہیں، عیش و آرام سے۔ اور گھروں میں آپ جو ہے مختلف وہ ہوتے ہیں، یہ اسٹڈی ہے میری، یہ جو ہے ڈرائنگ ہے، یہ ڈائننگ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، مجھے تو وہ آتے بھی نہیں ہیں نا۔ تو بس آپ بڑا خرچ کرتے ہیں اس پہ، اور وہ پھر سینٹرل ایئر کنڈیشن ہے مثال کے طور پہ، گرمیوں میں گرم اور سردیوں میں سرد انتظام ہے اس میں سینٹرلی، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس طریقے سے ہم دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں، دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے، اس میں آپ نے امتحان دینا ہے
اور امتحان کے لیے امتحان کیا ہے، جو سوالات ہیں اس کے جوابات بھی آپ کو بتا دیے گئے ہیں کہ بھئی یہ سوالات ہیں اور یہ اس کے جوابات ہیں۔ مطالبہ کیا ہے، اللہ کی بندگی کا طریقہ کیا ہے، وہ رسول نے ہمیں عملی طور پہ بتا دیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ جہاں امتحان کے سوالات بتا دیے گئے ہیں، وہاں اس کے جوابات بہت احسن طریقے سے، بہت اچھا طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں کہ اگر یعنی آپ نے امتحان پاس کرنا ہے تو اتباع رسول کرنا ہوگا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان ساری باتوں پہ ہمارا دھیان نہیں ہے، اخروی زندگی پر ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ ایک بات بالکل واضح طور پہ آپ کو میں بتا دوں، آخرت میں کیا ہوگا اس سے ہم غافل ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، تو قرآن کی آیت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی مجھ پہ فتویٰ لگا دے کہ یار یہ تو ایسے ہی لگا ہوا ہے، اس سے نہ کوئی دین کا علم ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، ویسے ہی لگا ہوا ہے۔ نہیں، میں قرآن سے آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے اور انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے، اعراض کیا ہوا ہے۔ تو دیکھیں، میں اپنے آپ سے کیوں، آپ سے مجھے یعنی میرا کوئی مفاد، ظاہری مفاد تو میں آپ سے طالب نہیں ہوں کہ بھئی میری خدمت کرو، مجھے پیسے دو، مجھے یہ کرو، مجھے وہ کرو، کسی چیز کا میں آپ سے طالب نہیں ہوں۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور ایک ڈیوٹی کے طور پہ میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں، تو آپ کو اس پہ سوچنا ہوگا۔ جو مخلص دوست ہے آپ کو اس کے مشورے پر ضرور سوچنا ہوگا، جو بھی آپ کا مخلص دوست ہے۔ تو ایسی بات ہے۔ تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا واللہ عندہ حسن المآب پہ، اور ذالک متاع الحیات الدنیا پہ میں بات کر رہا تھا۔ یہ ساری کچھ جو ہے، جو ہم استفادہ کر رہے ہیں، دنیاوی نعمتیں جو ہیں، یہ صرف عارضی عیش و آرام ہے، عارضی ٹھکانہ ہے، عارضی کچھ وقت ہے جو ہم اس میں گزار لیں گے۔ اس میں اگر آپ دنیا میں اگر آپ نے مثال بہت دولت کما لی، عارضی طور پہ آپ کے نام چڑھ جائے گی، ان قریب جب آپ مر جائیں گے تو پھر یہ غیر کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ جو گھر آپ نے بنائے، جو پراپرٹی، عہدے ہو سکتا ہے جو عہدے آپ کے ہیں تو وہ تو ختم ہو جائیں گے۔ یعنی اگر آپ شاید زندگی لمبی ہوئی تو 60 سال میں آپ ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ وزیر اعظم بھی بن گئے تو شاید اس کی کوئی میعاد نہیں ہے۔ تو لیکن مرنا تو ہے، مرنے کے ساتھ وہ سارے عہدے ختم ہو جائیں گے، ساری مال و دولت یہاں کی یہاں رہ جائے گی، ساری جو عزت ہے وہ خاک میں مل جائے گی آپ کی۔ تو یہ تو متاع الحیات الدنیا ہے۔ قل انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الدار الاخرۃ ہی دار القرار۔ فرعون کے دربار میں ایک درباری تھا نا فرعون کا، تو وہ مسلمان ہو گیا تھا، ایمان اس نے چھپایا ہوا تھا، اور وہ تبلیغ کر رہا تھا آخری دور میں۔ تو اس نے یہ جملہ کہا انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الدار الاخرۃ ہی دار القرار۔ اصل گھر تو آخرت کا ہے، اور یہ دنیا تو عارضی سامان ہے۔ میں بھی آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے عارضی سامان ہے۔ متاع کی میں نے آپ کو بتائی عارضی فائدہ ہے دنیاوی زندگی کا۔ دنیا کی زندگی کی تو ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے پاس ثواب بھی ہے اور عذاب بھی ہے، وہ پھر نہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة
والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا اللہ عندہ حسن المآب۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ ترجمہ سنا دیں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، مرغوب کر دیا گیا ہے لوگوں کو خواہشات کی محبت، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر، اور والخیل المسومۃ والانعام والحرث، نشان زدہ گھوڑے اور چارپائے اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، تو عارضی سامان ہے دنیا کا، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو۔ سنو، جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے خدا کے ہاں باغات بہشت ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی، اور خدا اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم.